الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ارے مہ گزارو سویرے سویرے، ارے مہ گزارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، ارے کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر اپنے در پہ بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، آج کی رات کا صدقہ، ہم سب کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر تین باتیں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ ایمان ایک میٹھی شے ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جو ایمان کا مزہ چکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے اس کے اندر تین باتیں ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جب کسی سے محبت کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس طرح برا جانے کہ جس طرح وہ آگ میں جانا برا جانتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کوئی زیادہ عمل تو نہیں کیے، زیادہ نمازیں تو نہیں، زیادہ روزے تو نہیں، زیادہ صدقات تو نہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں دو موقعوں پر ہمیں سب سے زیادہ حضور کے فرمان سے خوشی ہوئی۔ ایک تو یہ فرمان کہ حضور نے فرمایا جو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس موقع پر ہوئی تھی جب حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن ہر مومن اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اس فرمان سے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور جس دل میں
ایک بات یاد رکھیں، ایک جو سوچ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سن لیں وہ دو محبتیں کون سی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، کیونکہ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے پھر اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا نام ہے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صبح کا وقت تھا۔ حضور نے سوال کیا، اے حارث تم نے اپنی صبح کس طرح کی، یعنی کس حال میں اپنی صبح کی؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے صحابی، اے حارث کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، سنو، ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اب جو انہوں نے جواب دیا نا وہ کل کائنات محبت ہے۔ آپ نے جواب دیا، عرض کی، یا رسول اللہ آزفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ جب سے اس سے محبت ہوئی ہے، یا رسول اللہ جب سے آپ سے محبت ہوئی ہے میں نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کر لیا ہے، میرے دل میں غیر کی خیال بھی نہیں آتا۔ یا رسول اللہ جب سے اس سے محبت ہوئی ہے وہ محبت مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ رات پویتے بے دردانو نیندر پیاری آوے، رات پویتے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد منادوں یاد سجن دی ستے بیان جگاوے۔ درد منا، جس کو درد ہو، اللہ رب العزت کی جب محبت دل میں آتی ہے تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یہ جو محبت ہے یا رسول اللہ یہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتی، یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محبت مجھے دن بھر پیاسا رکھتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس دل میں رب کی محبت آ جاتی ہے پھر اس کے اوپر امتحان بھی بہت آتے ہیں۔ آج ہم اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب تھوڑی سی کوئی مصیبت آئے تو ہم شکوے بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کا ایک ایک لفظ بہت گہرا ہے، آپ نے توجہ سے اس حدیث کو سننا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ چلتے ہوئے آ رہے تھے کہ اچانک حضور کی نظر آپ پر پڑی۔ جب حضور کی نظر آپ پر پڑی تو حضور نے دیکھا کہ حضرت مسیب بن عمیر جو ہیں آپ نے اپنے جسم کے اوپر مینڈے کی کھال کو لپیٹا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، صحابہ ذرا اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھو۔ تو صحابہ اکرام نے جب مڑ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نور سے منور کر دیا ہے، اور اے صحابہ میں اس کو اس وقت بھی دیکھا تھا، میں نے اس کو اس وقت بھی دیکھا تھا کہ جب اس کے ماں باپ زندہ تھے، وہ اس کو اچھا لباس دیتے تھے، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آج اس کا یہ حال کیسے؟ تو فرمایا جب سے اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے اس کا یہ حال ہو گیا۔ تو اس وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے انبیاء پر آتی ہیں۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کس پر آتی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ایک بات اس کو طے کر لے کہ اگر ہم اپنے دل میں اپنے رب کی محبت رکھیں گے تو یہ بظاہر دنیا میں مصیبتیں اگر آ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ جہاں ہمارے دل میں بہت سی مرادیں ہیں نا، کوشش کریں آج ایک مراد مانگ کر جائیں۔ جہاں سب کچھ مانگیں لیکن اس کے ساتھ ایک دعا ضرور مانگیں کہ اے اللہ صرف آج اللہ ہی کو مانگ رہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ سے اللہ ہی مانگ رہے، کیونکہ جس کو رب مل گیا پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو آج جہاں سب کچھ مانگے نا تو آج اس سے اس کا قرب بھی مانگ لیں۔ یہ برکتوں والی، یہ رحمتوں والی رات ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان راتوں میں اپنے بندوں کو نامراد نہیں۔ اور یہ تو شب جمعہ بھی ہے، رمضان المبارک شب جمعہ بھی ہے، 27ویں کے ساتھ ساتھ شب جمعہ کی الگ برکتیں ہیں، الگ رحمتیں ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کریں جہاں اتنی دعائیں کریں وہاں میرے کہنے پر ایک چھوٹی سی دعا کریں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا قرب دے دو، کیونکہ ہم سب اسی مقصد سے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ جو معتکف ہیں وہ اسی مقصد سے آئے ہیں، باقی جو حضرات آئے ہیں وہ اسی مقصد سے آئے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔